سید الایام، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ یضاف اللہ فی الحسنات، خدا اس دن نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ یمحو فی السیئات، گناہوں کو مٹاتا ہے۔ یرفع فی الدرجات، مومن کے درجات کو خدا بڑھاتا ہے۔ یکشف فی القربات، اور اس میں پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یقضی فی الحوائج، اور اس دن حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یعنی جمعے کا دن کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھیں، مہینوں کا سردار رمضان ہے اور دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ بس اس دن کی قدر کرنی چاہیے، اس کے مقام کو جاننا چاہیے، اس کی حیثیت کو جاننا چاہیے، تاکہ ہم اس کے دن کی برکات حاصل کر سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ غریب لوگوں کا حج ہے جمعے کا دن، جو حج پر نہیں جا سکتے کسی وجہ سے، رکاوٹ ان کے حج پہ جانے پہ، پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، مال ان کے پاس نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ جمعے کے دن کو حج سمجھیں اور اس دن عبادت کریں۔ اور جمعے کے دن کے جو اعمال ہیں، ان اعمال میں سے مستحب غسل ہے، تسبیحات ہیں، نماز جمعہ ہے، برکت والا دن ہے، رحمت والا دن ہے۔ لہذا اس دن کی قدر کرنی چاہیے، اور اس دن انسان کو بہترین لباس پہننا چاہیے، صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، خدا کو یاد کرنا چاہیے۔ اور اس دن کی اتنی بڑی اہمیت تھی کہ خدا نے قرآن میں ایک سورہ جو ہے مختص کر دی ہے جمعے کے ساتھ، سورہ جمعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی من صلاۃ الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعے کے دن تمہیں پکارا جائے نماز کی طرف تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جلدی کرو، لپکو، دیر نہ کرو۔ جیسے دوسری نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نہیں کہا کہ دوڑو، جلدی کرو۔ وذروا البیع، نہ فقط تم دوڑو، نہ فقط تم آگے بڑھو، بلکہ یہ ہے کہ تم کیا کرو، بے کو، لین دین کو، معاملے کو، تجارت کو چھوڑ دو۔ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو، قدر کو درک کرتے ہو جمعے کی۔ بس جمعے کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے کہ آپ اسے ایسے ہی گزار دیں، اس میں عبادت نہ کریں، اس میں ریاضت نہ کریں۔ دیکھیں کہا گیا یقضی فی الحوائج، یہ جمعے کے دن حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ کسی کی حاجت ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مقروض ہو گیا ہے، کسی کی بچوں کی نسبت پریشانی ہے، فیملی کی پریشانی ہے، تو جمعے کے دن دعا کرے گا تو دعا اس کی قبول ہوگی۔ بس کوشش کریں کہ اس دن کو عبادت میں گزاریں۔ ان یوم الجمعہ سید الایام، دنوں کا سردار ہے۔ یضاف فی الحسنات، خدا اس دن نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ یمحو فی السیئات، اور خدا اس دن گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یرفع فی الدرجات، خدا اس دن درجات کو بڑھاتا ہے۔ یکشف فی القربات، پریشانیاں اس دن دور ہوتی ہیں۔ یقضی فی الحوائج، اس جمعے کے دن حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، حاجتیں پوری ہونے کے لیے ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر ٹائم ہے، لیکن کچھ جگہ اور ٹائم مخصوص ہیں۔ اس سے ہوتا ہے نا، تھل بد لگتی ہے بعض کا۔ بہترین چیز سستے داموں پر، جو خدا نے ایام رکھے ہیں، مثلا جمعے کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر ہے، یہ آفر ہے ان ایام میں کہ آپ تھوڑی عبادت کریں گے زیادہ آپ کو اجر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دن تو سارے خدا کے ہیں، میں نے تو آپ نے کوئی نہیں بنایا دن، جی اتوار بھی اس کی ہے، ہفتہ بھی اسی خدا ہے جس نے سارے دن بنائے ہیں، اسی نے کہا ہے کہ جمعے کا دن بہترین دن ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا جی کہ آپ جو ہے دنوں سے متعلق نہ سوچیں، شادی کرنی ہو، بیاہ کرنا ہو، کاروبار کرنا ہو، لین دین ہو، نہیں، سوچنا چاہیے کہ کچھ دن ایسے تاریخ میں گزرے ہیں کہ جو اچھے تھے، کچھ دن تاریخ میں برے گزرے۔ ظاہر ہے جس طرح کسی امام کی شہادت ہے،
اس دن شادی بیاہ کرنا صحیح نہیں ہے, نکاح کرنا صحیح نہیں ہے, کیوں نکاح شادی بیاہ شرعی فریضہ ہے لیکن خوشی کا موقع ہے, کیونکہ انسان کی زندگی میں ایونٹس 3 قسم کے ہوتے ہیں, خوشی, غم اور نارمل. اور تاریخ میں کچھ ایسے دن گزرے ہیں جو خوشی کے دن تھے, کچھ ایسے دن گزرے ہیں جو غم کے دن تھے. اور شیعہ وہ ہوتے ہیں جو اہل بیت کے غم میں غمگین اور ان کی خوشی میں خوش. بس وہ شیعہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اہل بیت کے غم میں غمگین ہوں. ہو سکتا ہے کہ ایک شہادت کا دن ہو کسی امام کا, کسی معصوم کو اس دن آئے اور وہ کیا کرے, خوشی منائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. احادیث کا ایک مجموعہ ہے جس میں تنگ دستی کے اسباب بیان کیے گئے, غربت کے اسباب بیان کیے گئے, نادار ہونے کے اسباب بیان کیے گئے, کہ کون سے ایسے کام ہیں, ایسے گناہ جن کی وجہ سے انسان میں رزق کی تنگی آ جاتی, رزق کی کمی آ جاتی. الکذب ینکسر الرزق, جھوٹ بولنا رزق میں کمی کا سبب بنتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جی یہ گورے تو جھوٹ بھی بولتے ہیں پھر بھی رزق ان کا زیادہ ہے, یہ آپ نے کہاں جوڑ دیا جی, رزق کا کیا تعلق؟ نہیں, گورے کا معاملہ جدا ہے, اس کے یہاں دنیا ہی ہے, آپ کی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی. دیکھیں ایک آدمی قانون کی پابندی کرتا ہے نا, اس کے لیے چھوٹا سا قانون کو توڑنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن آدمی قانون کی پابندی نہیں کرتا, اس کے لیے چھوٹا بڑا قانون سیم ہے اس کے لیے. بس جھوٹ بولنا رزق میں تنگی کے سبب بنتا ہے. الیمین الفاجر تورث الفقر, جھوٹی قسم اٹھانا فقر کا سبب بنتی ہے, غربت کا سبب بنتی ہے. کہ انسان کاروبار کے لیے, سودے کے لیے, دوسرے فرد کو قانع کرنے کے لیے, اس کو مطمئن کرنے کے لیے, سیٹسفائی کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائے تو کیا ہے, فقر کا باعث بنتا ہے. اور اسی طرح جب سچی قسم اٹھا کر توڑ دے انسان نا اس کو, تو پھر کفارہ ہے, جرمانہ ہے. مثلا ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے, خدا کی قسم اٹھاتا ہے کہ کل میں فلان جگہ نہیں جاؤں گا, یا قسم اٹھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا اس کے بعد, اور پھر بعد میں آ کر بات کرنا شروع کر دیتا ہے. صحیح معاملات ہوتے ہیں نا, بس غصے میں آ گئے, ٹینشن میں, جذبات میں آ گئے, خطابت کے جوش میں آ گئے کہ بیوی نے کھانا وقت پر کیوں نہیں دیا, مجھے دروازے پر میرے استقبال کے لیے کیوں نہیں آئی, میری ماں کو برا بلا اس نے کیوں کہا, لہٰذا میں آئندہ قسم اٹھاتا ہوں اس سے بات نہیں کروں گا, اس سے تعلقات قائم نہیں کروں گا. اور بعد میں خیال آتا ہے کہ بھائی جی کھانا قسم تو نہ کر لی ہے لیکن کھانا بھی تو مانگنا ہے, بات کس طرح کیئر کریں گے, بھوکا تو نہیں رہ جا سکتا, باہر تو پیسے لگتے ہیں, ریسٹورنٹ پہ وہ تو نوٹ مانگتے ہیں ریسٹورنٹ, اور پھر ریسٹورنٹ کون جائے سردی میں مائنس میں, پھر کھا کر وہاں کھانا گھر واپس آئے, پھر کیا پتا آتے آتے کھانا بھی ہضم ہو جائے. ایک مومن یہاں پر میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ میرا وزن زیادہ ہو گیا مولانا صاحب, کیا کروں. اور آتا یہ مومنین کا لطف ہے نا, بعض چیزیں جو ہم سے متعلق بھی نہیں وہ بھی ہم سے پوچھتے ہیں, ورنہ وزن کا زیادہ ہونا کم مولانا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مولانا نے کوئی جو ہے وہاں ڈائٹ کے نسخہ نہیں رکھا ہوا کہ وہ مومنین کو دے گا جی کہ یہ کریں اور وہ کریں. میں نے کہا آپ کیا کریں, وزن آپ کا زیادہ ہو گیا, آپ کتنے وقت کھانا کھاتے ہیں؟ اس نے کہا 3 وقت. میں نے کہا 3 کے بجائے 5 وقت کھائیں. اس نے کہا یہ تو اور وزن بڑھ. میں نے کہا مراد میری یہ ہے کہ وہ 3 ہے انہیں کو 5 پر تقسیم کریں, یہ نہیں ہے کہ 3 کھا رہے ہیں اور 5 کھانا شروع کر دیں, یعنی 3 وقت میں 1-1 کلو کھاتے تھے, اب 5 کلو کھائیں, ایسا نہیں. وہ کہنے لگا مولانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ 3 وقت کا مشکل سے ملتا ہے, بیوی دیتی ہے, 5 کا کہاں سے دے گی. ایک آدمی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں نے بیوی سے بات نہیں کرنی, اور بعد میں مجبوری کی وجہ سے قسم توڑنی پڑتی ہے, تو اس کا کفارہ ہے 10 غریبوں کو کھانا کھلائے, چاہتا ہے کہ اپنا کھانا بحال ہو اس کا جی, یا 10 غریبوں کو لباس دے, یا 3 دن روزے رکھے کا کفارہ ہے. تو اس میں سب سے بہترین آپشن کون سا ہے؟ روزے والا ہے. ہم خرما ہم ثواب, کفارہ بھی پورا ہو جائے گا, بدت بھی ہو جائے گی, اور وہ 3 دنوں کے دوران بیوی کی منت سماجت بھی نہیں کرنی پڑے گی کھانے کے حوالے سے.
معصوم فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم اٹھانا غربت کا سبب بنتی ہے، اور معصوم کا کلام سچا ہوتا ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ آپ اس پہ کرٹیسائز کریں کہ یہ ایسا ہو سکتا نہیں. معصوم نے جو کہہ دیا سچ. دنیا تبدیل ہو سکتی ہے کیونکہ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ معصوم دنیا اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن معصوم کے قول میں فرق نہیں آ سکتا. ایک دفعہ نبی کریم کو پتہ چلا کہ ایک خاتون مدینے سے جاسوسی کرنے کے لیے مکہ کی طرف جا رہی ہے. پیغمبر نے پلان بنایا کہ مکہ پر اٹیک کریں فتح مکہ کے وقت. اب دوستوں کے درمیان پلان بنا رہے تھے تو ظاہر ہے جب جنگی حکمت عملی ہوتی ہے کہ دشمن کو نہ پتہ چلے پلان کا. اسی دوران ایک خاتون نے کیا کیا، کسی ایک منافق کے ذریعے خط لکھا، اس نے اپنے پاس رکھا اور مکہ کی طرف روانہ ہو. نبی کریم کو وہی الہی کے ذریعے پتہ چلا کہ ایک خاتون جا رہی ہے مکہ کی طرف خط لے کر جاسوسی کرنے کے لیے. تو پیغمبر نے امام علی کو اور ایک صحابی کو بھیجا اس کو پکڑنے کے لیے. تو امام علی اور صحابی آ گئے ہیں اس کے پاس. بڑی تلاشی لی، زیادہ تلاشی لے نہیں سکتے تھے، عورت تھی نا جی، ظاہر ہے اس کو ٹچ نہیں کر سکتے تھے، نامحرم تھی. اس کی تلاشی لی، نہیں ملا کچھ بھی. عورت نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. اس صحابی نے کہا کہ چلیں علی واپس چلتے ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں. تو امام علی نے کہا کہ ہو نہیں سکتے، میرے سچے اور جو ہے امین صادق آقا نے کہا اس کے پاس خط ہے اور خط نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرے آقا و مولا جھوٹی نہیں ہو سکتے. تو کیا فوراً علیہ السلام نے تلوار نکالی اور اس کی گردن پر رکھی، کہا خط نکالو یا تمہیں میں ختم کرتا ہوں. تو فوراً اس نے اپنے بالوں سے خط نکالا. یعنی دنیا تبدیل ہو سکتی ہے لیکن معصوم کا قول میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اس طرح پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، پیغمبر نے ان کی گواہی، ایک آدمی کی گواہی کو 2 آدمی کی گواہی کے برابر قرار دیا. ذو شہادتین انہوں نے کہا جاتا ہے. وہ اس طرح کہ پیغمبر گرامی نے کچھ چیز ایک کافر سے خریدی اور پیغمبر گرامی گھر سے پیسے لینے کے لیے چلے گئے. واپس آئے تو کافر منکر ہو گیا کہ میں نے آپ کو اس ریٹ پہ چیز نہیں بیچی تھی، مجھے ڈبل دیں. وہاں پر ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے پیغمبر کی بات صحیح ہے. کہا کیسے؟ کہا ان کے کہنے پر تو ہم نے خدا کو مانا ہے جی، ان کے کہنے پر ہم نے قرآن کو مانا. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات میں کمی بیشی ہو؟ ان کی بات میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. پیغمبر نے ان صحابی کو کہا تھا کہ یہ صحابی اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اس کی ایک آدمی کی گواہی 2 آدمی کے برابر ہے. اسلام میں ہوتا ہے نا 2 گواہ ہونے چاہیے. اور وہ پیغمبر کے جو صحابی تھے، مجھے نام ان کا بھی یاد نہیں، وہ ان کی ایک آدمی کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر تھی. بس امام نے جو کہا ہے نا اطیات الکذب یورث الفقر، کہ جو آدمی جھوٹ کی عادت بنا لیتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ فقیر ہو جاتا ہے، غربت اس پر طاری ہو جاتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں اداء الامانہ والصدق یجلب الرزق، امانت کا خیال رکھنا، اس میں خیانت نہ کرنا اور سچ بولنا رزق کو لاتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ کام ایسے ہیں جو رزق کی فراوانی کا سبب بنتے ہیں. صلہ رحم رزق کی فراوانی کا سبب بنتا ہے. صبح سویرے اٹھنا رزق کی فراوانی کا سبب بنتا ہے کہ یہ رزق کی تقسیم ہونے کا ٹائم. بس اگر ہم اسلام پر عمل کریں، احادیث پر عمل کریں تو کبھی بھی کوئی محتاج نہیں ہوگا، بشرط کہ صدق نیت سے عمل کریں.